طلبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسب دستور آج پھر آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا کلپ لے کر حاضر ہوں۔ تو مفلسی کا پہلا بند ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کے بعد کل کا دن ہمارے لیے گرامر کا تھا، تو آج ہم مفلسی کا دوسرا بند پڑھیں گے۔ تو اس میں نذیر اکبر آبادی کہتا ہے، مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ تو اس بند میں نذیر اکبر آبادی جو ہے مفلسی کی دوسری برائیاں، اس کی دوسری خرابیاں جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو کیا کہتا ہے پہلے مصرے میں، مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر۔ آن کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ اردو کا ایک محاورہ ہے، آن بان، اور اس کے معنی ہے شان و شوکت، یہ میں نے سامنے لکھ دیا ہے۔ آن بان یہ محاورہ ہے، اس کے معنی ہے شان و شوکت۔ ہاں، یعنی جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کی نظر نہیں رہتی ہے کس پر؟ اپنی شان و شوکت پر اس کی نظر نہیں رہتی، کیونکہ اس کو پریشانیاں، اس کو غربت ایسے تنگ کرتی ہے کہ اس کو عزت کا، اپنے بڑے رتبے کا، ان چیزوں کا اس کو کچھ خیال نہیں رہتا، وہ اپنی شان و شوکت کو بھول جاتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر۔ نان کہتے ہیں روٹی کو، ہے نہیں، جسے ہم عموماً ہمارے یہاں روٹی بنانے والے کو نان وائی کہتے ہیں۔ تو نان کس کو کہتے ہیں؟ روٹی کو۔ یعنی جو مفلس آدمی ہوتا ہے، دیتا ہے اپنی جان، وہ اپنی جان دیتا ہے کس پر؟ ایک ایک نان پر، ایک ایک روٹی کے ٹکڑے پر۔ ترتیب وہی یاد رکھیں، پہلے ہم اس کو نثر میں لیں گے کہ وہ اپنی جان ایک ایک روٹی پر دیتا ہے۔ ہاں، وہ اپنی جان ایک ایک نان یا ایک ایک روٹی پر دیتا ہے، یعنی وہ ایک ایک روٹی کے پیچھے مرنے لگتا ہے، اس کو بھوک تنگ کرتی ہے، اور وہ جو ہے اپنی جان نشاور کرتا ہے ایک ایک روٹی کے پیچھے۔ پھر ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر۔ اب دیکھیے یہاں جو آن ہے اس کے معنی وہ نہیں ہے جو اوپر والا آن ہے، وہاں آن وہ تھا کہ وہ آن بان والا آن تھا، یہاں صرف آن ہے، اس کی معنی ہے لمحہ، جس کو ہم سیکنڈ کہتے ہیں انگلش میں، یعنی وہ ہر ایک سیکنڈ کیا کرتا ہے؟ وہ ٹوٹ پڑتا ہے کس پر؟ روٹی کے خوان پر۔ یہ کیا ہے خوان؟ یہ اصل میں جس کو ہم دسترخوان کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بات یاد رکھیں، اردو میں خا کے بعد جو واو آتی ہے اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو خوان، دسترخوان پر، اس کو کہتے ہیں کہ بیچ میں سے حروف کا جو ہے وہ حذف کر دینا۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ لفظ دسترخوان تھا، لیکن اگر یہاں پر لکھا جاتا، جو ہم نے پہلی چیز پڑھی ہے وزن، تو مصرے کا وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا، تو اس لیے شاعر نے کیا کیا کہ دسترخوان نہیں لکھا بلکہ سے خوان لکھا، اور اس کا مطلب ہی دسترخوان ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے، ہر ایک لمحہ وہ ٹوٹ پڑتا ہے کس پر؟ روٹی والے دسترخوان پر۔ یعنی جس دسترخوان کے اوپر روٹی لگی ہو تو غریب آدمی اس کے اوپر کیا ہے؟ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اور اس کی آگے مثال دی ہے، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر، کہ جس طرح کتے ہڈیوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب دیکھو، اب کتے کے اندر میٹ کھانے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، اور اگر اس کے سامنے ہڈی آ جائے تو وہ ہڈی کے اوپر کیا ٹوٹ پڑتا ہے۔ بلکہ آپ نے دیکھا کہ اگر 2 یا 3 کتے ہوں، ایک ہڈی ہو، وہ اس پر کیا ہے؟ لڑائی شروع کر لیتے ہیں۔ تو اصل میں اب اس میں ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر۔ جب بھی شاعر جس طرح، جسے یا جیسے، ایسے الفاظ لگا کے کسی چیز کو کسی چیز جیسا بتائے، یعنی جہاں جیسے غریب آدمی کی عادت کو کتے کی عادت سے تشبیہ دی گئی ہے تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں، یعنی اس تشبیہ کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز جیسا بتانا۔ تو بتایا کہ جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر، یعنی جس طرح کتے جو ہیں وہ ہڈیوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو اسی طرح غریب آدمی کیا کرتا ہے؟ روٹی کے ٹکڑوں پر یا روٹی والے دسترخوان پر کیا ہے؟ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ ہاں، جس میں نے ابھی کہا تھا کہ اگر ایک ہڈی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ کتے کیا کرتے ہیں؟ آپس میں لڑائی شروع کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی کیا ہے کہ غریب آدمی کیا کرتے ہیں؟ پھر اگر ان کے سامنے روٹی کم ہو تو وہ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو ویسے ہی آپس میں وہ کیا ہے؟
لڑائی جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں۔ آپ اس بند کو اچھے طریقے سے پڑھیے، آگے کل پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں